آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پچھلے کئی پروگراموں سے ہم بابوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں بطور خاص۔ یوں تو تقریباً زاویے کے سارے ہی پروگراموں میں اور سارے ہفتوں کے اندر کوئی نہ کوئی بابا آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن پچھلے 3-4 پروگراموں میں بطور خاص اس کا ذکر رہا، کیونکہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ بابا ہوتا کیا ہے، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، آپ کو کیوں دکھائی دیتا ہے، یا آپ جیسے اور آدمیوں کو کیوں مل جاتا ہے، ہم بھی کیا بابا سے نہیں مل سکتے؟ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سرخ بتی کے اوپر کئی دفعہ جب کاریں رکی ہوئی ہوتی ہیں تو کئی آدمی شیشہ اتار کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی بابا ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے کوئی سگریٹ مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بابا اس وقت تو نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں ملا، چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک اس کی آرزو تمنا نہ پیدا ہو اس وقت تک بابا تو نہیں ملا کرتا، آرزو کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں اور آپ یا اور آدمی وہ پانی کے گلاس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ پانی کیا ہوتا ہے، گلاس کیا ہوتا ہے، بابا کیا ہوتا ہے، لیکن ایک شدید پیاسا آدمی یہ سارے سوال نہیں کرے گا۔ اس کو یہ آرزو ہوگی کہ مجھے کہیں سے ٹھنڈا صاف شفاف پانی ملے اور میں پی لوں۔ تو یہ آرزو ذہن میں یا دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے کسی چیز کی تلاش ہے اور میں چاہتا ہوں تو پھر ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ مجھ سے ابھی یہ بچی پوچھ رہی تھی کہ اتنی ساری باتیں کیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اسی زمن میں مجھے یاد آیا کہ آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ بابا وہ ہوتا ہے جو لینے کے بجائے دینے کے مقام پر۔ بہت سی زبانوں میں باپ کے لیے بابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تھوڑی سی شکل اس کی بدل جاتی ہے، کہیں اسے بابو کہتے ہیں اسرائیلین میں، کہیں اسے باپو کہتے ہیں انڈونیشین میں، کہیں اسے باپو کہتے ہیں انڈیا میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا روپ جو ہے لفظ بابا کا وہ یہی رہتا ہے۔ اور باپ کی یہ سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر، اپنے گھروندے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی کسی گروہ انسانی کے درمیان دینے کے مقام پر ہو وہ بابا ہوتا ہے، اور یہ ایک موٹی سی اس کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ بابا ہے اور یہ داتا ہے، عطا کرنے والا آدمی۔ ہاں، اور جو لینے والا ہو، سمیٹنے والا ہو، وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، اور وہ عیاری کی بہت ساری منازل طے کر کے ایک گانٹھ کی صورت میں نون انسان بن کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلا بابا آیا وہ دیر کی بات ہے، میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، اور جس قصبے میں میں رہتا، میں پڑھتا تو یہاں تھا لیکن میرا ایک قصبے کے ساتھ تعلق تھا جہاں مجھے چھٹیوں میں لوٹ کے جانا پڑتا تھا، رہنا پڑتا تھا، وہیں سے میں نے میٹرک کیا تھا۔ تو وہاں کے لوگ، دیہاتی لوگ، کسان لوگ، وہ ایک بابے کے عشق میں مبتلا تھے، اور وہ بابا ایسا تھا جسے ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے، سن لیتے تھے، نام کہیں سے خبر پہنچ جاتی، اور وہ اس کو بہت مانتے تھے، اور اس تمنا میں، اس آرزو میں بیٹھے رہتے تھے کہ کبھی یہ آئے گا بابا اور ہمارے جو یہ دکھی دن ہیں ان کو کسی طرح سے ہماری زندگیوں سے دور کر دے گا اور ہمیں آسانیاں عطا ہونے لگیں گی۔ لیکن وہ بیچارے اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو میں بہت حیران ہو کر ان سے کہتا تھا کہ یہ تمہارا بابا کیسا ہے جو تمہارے درمیان میں نہیں ہے، اور جو تمہاری بولی نہیں بولتا ہے، اور تم اس کی بولی نہیں سمجھتے ہو، تو پھر یہ کیسے تمہارا اور اس کا رابطہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے بھلے ہم اس کی بات نہ سمجھیں، وہ ہماری بات نہ جانیں، لیکن دلوں کے اندر جو آرزویں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو تمنائیں ہوتی ہیں، دل کی زبان ایک سانجھی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کی بات سمجھیں گے۔ اس بابے کو وہ بابا قائد اعظم کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی کا نام لے کے وہ اپنی زندگی آگے گزار رہے تھے،
اور میں کہتا تھا کہ ایسے بابے کو تم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں داخل کرو گے کہ تمہاری کمیونیکیشن اس کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے تھے پاجی اگر ہماری کمیونیکیشن پیر دستگیر کے ساتھ ہوتی ہے جس کی بولی ہم نہیں جانتے، جس 11ویں والے کی ہر 11 تاریخ کو ہم نیاز دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہماری بات ان تک کیسے پہنچتی ہے، تو یہ جو اس پیر دستگیر کا ایک ادنا غلام ہے اور ایک اس کا ماننے والا ہے، بھلے اس کی بولی ہم سے مختلف ہو، یہ ہماری بات جانے گا اور سمجھے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے بڑوں کی زبان، ہمارے بابوں کی زبان چاہے مختلف ہے لیکن ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمارے درمیان رابطے کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ان کا یہ ایمان اس پر کیسے پختہ ہے۔ ہم اس وقت تھوڑے سے متزلزل تھے، پڑھے لکھے نوجوان لڑکے تھے، کچھ دبدہ کا شکار تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہی لوگوں نے لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے یہ اسپورٹس گراؤنڈ میں جہاں ایک ہوائی جہاز کھڑا ہے، اپنے باب قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی 1 لاکھ کا مجموعہ بالکل پن ڈراپ سائلنس سے کہتے ہیں، بے حس و حرکت خاموش بیٹھا ہوا اور وہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ جتنا بھی اس کا 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوا اس میں، اور یہ لوگ سارے کے سارے جو اس زبان سے واقف نہیں تھے، ایک ایک بات اپنے اندر سمو کے اپنے رگو پے میں اتار کر وہاں سے اٹھے۔